السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد خویب القادری مدنہ پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشدی راہ شریعت یوٹیوب چینل۔ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب جن کا نام ابو طالب ہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ یعنی ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے؟ بہت سے لوگ آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ کس کی بات مانی جائے، کس کی بات سچی ہے، کس کی بات پکی ہے، کس کی بات اچھی ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں لب لباب کے طور پر کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہی مانا جائے گا کہ آپ ایمان پہ نہیں گئے۔ ہاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بہت خدمت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ نے کفار و مشرکین سے جھگڑے کیے، ناراضیاں کی، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے گزار دی، ہر طرح سے آپ کو آرام سکون میسر کرانے کی کوشش کی، ہر طرح سے آپ کو سکون و راحت بخشا، لیکن سچائی یہی ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب جس کو میں نہیں چاہتا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ابو طالب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ابو طالب کے ہی حق میں نازل ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، وقت نزا ہے، موت کا وقت ہے، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھ لیجئے، میرا کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آ جائیے۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں تمہیں مانتا ہوں، تمہیں پہچانتا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، تمہاری خدمتیں کی ہیں میں نے، تم سے پیار و محبت کرتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، قریش کے کفار قریش کیا کہیں گے کہ ابو طالب موت کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہٰذا میں بھتیجے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس طریقے سے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کفر کی حالت میں چلے گئے، غیر مسلم چلے گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے وہ صحیح حدیث پیش کریں، صحیح دلیل پیش کریں کہ ابو طالب مسلمان تھے، تو مان لیا جائے گا پیش ہی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اتنا تو پیش کر سکتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی پاک کی بہت خدمتیں کی ہیں، بڑی محبت کرتے تھے، ہر طرح کا سکون و آرام پہنچایا، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ہم مانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو نے ہر طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسلمان گئے کہ غیر مسلم گئے، تو کھل کر کے یہی آئے گا سامنے کہ وہ ایمان پہ نہیں گئے۔ اب میں آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے پیش کر دوں۔ ویسے میں نے آلریڈی اپنے دوسرے چینل پہ ویڈیو بنا دیا ہے، جس کی جو بہت لمبا ویڈیو ہے، اس میں ساری دلیلیں پیش کی ہیں کہ ابو طالب اسلام لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ دوسرے چینل کا نام ہے قادری تحقیق سینٹر، آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس چینل پہ صرف ہم اسلامک ویڈیو بناتے ہیں، وہ بھی تحقیقات کے ویڈیو، کون سا واقعہ کون سی حدیث غلط ہے اس کو صحیح ٹھہرانے، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو میں کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حوالہ آپ کو پیش کر دوں گا، پہلے آپ عبارت سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچا انتقال کر گئے، تو نبی پاک نے فرمایا ان کو جا کر کے دفنا دو۔ اب دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ لفظ بلفظ پیش کر سکوں، سماعت کریں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد فوت ہوئے، یعنی ابو طالب کا جب انتقال ہوا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں دفنا دیں۔ میں نے عرض کی یقیناً وہ تو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، لفظ دیکھیں آپ، مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، یعنی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور انہیں دفنا دیں، لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کہ کوئی نیا کام نہ کریں۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ حوالہ ہے مسند الطیالسی، صفحہ نمبر 19، حدیث نمبر 120، بسندہ حسن متصل، اس کی سند حسن متصل ہے، یعنی کوئی بھی کمی اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت علی سے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں، یہاں پر گمراہ کا لفظ آیا ہے، آپ کے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں، ان کو کون دفنائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنا دیں۔ حوالہ ملاحظہ کریں، مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97، اور دوسرا حوالہ سنن ابو داود
حدیث نمبر 3214 سنن نسائی، حدیث نمبر 2008 صفحہ نمبر 190۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ابن حجر سے اور امام ابن جارود نے صحیح قرار دیا ہے، اور نص قطعی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، یعنی یہ حدیث انہوں نے صحیح ثابت کی ہے، اور اس حدیث میں ثابت کیا ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ عبارت بہت لمبی ہو رہی ہے، سب کا خلاصہ یہی ہے، میں آپ کو صرف کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں بھی یہ خود ڈھونڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ابو طالب پر موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہیں، فرمایا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھیں، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا۔ تو ابو طالب نے کہا مجھے علم ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن میں اس کو پسند نہ کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ ابو طالب موت سے گھبرا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی مغفرت طلب کرنے سے منع فرمایا۔ حوالہ ہے تفسیر الجیلانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457، اور مسند احمد کے حوالے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا، عبارت دیکھ لی، اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان والے نہیں گئے۔ اور دیکھیں آپ آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابو طالب کی ہدایت کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہ فرمایا اور ابو طالب کو ہدایت نہ کی۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو ہدایت عطا کی گئی۔ غنیت الطالبین مترجم اردو بدایونی صفحہ نمبر 263۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کا سوال کیا تو ہدایت نہ دی گئی، حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو ہدایت دے دی گئی۔ اس کا حوالہ ہے غنیت الطالبین مترجم اردو مبشر صفحہ نمبر 415۔ یہ دیکھا آپ نے کہ ہدایت نہیں ملی، آپ ایمان پہ نہیں گئے۔ اور رد المحتار میں ہے جس سے اقرار اسلام کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اقرار نہ کرنے پر اصرار رکھے، بالاتفاق کافر ہے کہ یہ دل سے تصدیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی واسطے تمام علماء نے کفر ابو طالب پر اجماع کیا۔ حوالہ دیکھیں رد المحتار کتاب السیر باب المرتد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283 و 84۔ اور التحسیر میں لکھا ہوا ہے، علامہ عبد الرؤف منادی فرماتے ہیں یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور یہی حق ہے اور اس کے خلاف وہم ہے۔ حوالہ ہے التحسیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ امام بدر الدین عینی نے ایسا ہی لکھا ہے، جس کا حوالہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اور امام سہیلی نے بھی اس کو لکھا ہے انف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ لابن حجر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241۔ علامہ سیمان محمد بن علی مصری نے بھی اس کو لکھا ہے، اس کا حوالہ اسعاف الراغبین فی سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 94۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، حوالہ ہے شرح سفر السعادت فصل در بیان عیادت بیماراں و نماز جنازہ صفحہ نمبر 249۔ اور شیخ صاحب نے دوسری کتاب میں لکھا ہے جس کا نام مدارج النبوت مترجم اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 576۔ اور الاصابہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تاریخ دمشق الکبیر مترجم 893۔ امام زرقانی نے بھی لکھا ہے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ المقصد الثانی فی الفصل الرابع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283۔ امام شہاب الدین خفاجی نے بھی اس کو لکھا ہے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 484۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے سفر السعادت فصل در بیان عیادت بیماراں، اس کا حوالہ پہلے بھی دیا، یہ دوسرا ہے 249۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ حرف طا میں ہے
حرف تا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 میں بھی ایسا ہی ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے شرح شفا میں۔ اور آگے دیکھ لیں کچھ حوالے کات میں لکھا ہے اہل سنت کے نزدیک ابو طالب مسلمان نہیں۔ مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح کتاب الفتن حدیث نمبر 5458، المکتبۃ الحبیبیہ کوئٹہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 360۔ ایسا ہی پیر محر علی شاہ نے بھی لکھا ہے، کتاب کا نام ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق صفحہ نمبر 153۔ سنابل شریف میں بھی لکھا ہوا، سبع سنابل شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، حوالہ صفحہ نمبر 90 پہ آپ دیکھ لیں۔ اور نظام الدین محبوب الہی نے بھی اس کو لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد سمجھانے کا حضرت ابو طالب پر کچھ اثر نہ ہوا اور حالت کفر میں انتقال ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ حوالہ ہے فوائد الفواد مترجم اردو صفحہ نمبر 364۔ اور ایسا ہی شیخ صاحب فرماتے ہیں افضل الفوائد ہشت بہشت مترجم صفحہ نمبر 73 پر۔ اسی طریقے سے امام العارفین محبوب یزدانی حضرت سلطان سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو طالب تھے جن کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ لطائف اشرفی فارسی حصہ 2 صفحہ نمبر 315 اور لطائف اشرفی اردو حصہ 3 صفحہ نمبر 499۔ اور ایسا ہی مدارج النبوت اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 576 میں شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایسا ہی خواجہ سلیمان توسنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نافع السالکین مترجم اردو صفحہ نمبر 365 میں فرماتے ہیں۔ اور ایسا حضرت فاضل بریلوی نے اس میں ایک پوری کتاب لکھ دی جس کا نام ہے ایمان ابو طالب۔ اس کی عربی کتاب کا نام ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب۔ یہ تو پوری کتاب انسان کے پڑھنے کے لیے ہے، اس میں بہت ہی زیادہ دلیل اعلیٰ حضرت نے دی ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اس طریقے کی بہت سی اور دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے لیکن میں نے صرف حوالے آپ کی خدمت میں صرف اس غرض سے پیش کر دیے تاکہ حوالے ڈھونڈ کر کے آپ پوری عبارت خود ہی پڑھ لیں۔ بہرحال سچائی یہی ہے کہ ابو طالب ایمان پہ نہیں گئے تھے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایمان ابو طالب کے متعلق بحث بھی نہ کی جائے، اور اگر بحث کی جا رہی ہے تو جو لوگ ایمان کو ثابت کر رہے ہیں ان سے دلیل مانگیں، وہ دلیل پیش کریں، کہیو آپ ہمیں دلیل پیش کرو تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں، یا تو پھر ہم آپ کو دلیلیں پیش کرتے ہیں جتنی چاہو اتنی، سب سے یہ ثابت ہوگا کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ بہرحال ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے۔ میں آپ سے اب رخصت ہوتا ہوں، پھر دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔